بسم اللہ الرحمن الرحیم جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی انسان کو دنیا میں مبعوث کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور دنیا میں انسان آنے کے بعد اس کو دین پر چلنے کے لیے، اللہ کے احکامات پر چلنے کے لیے، نبی کے طریقوں پر چلنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اس کے آڑ آتی ہیں، رکاوٹیں بنتی ہیں۔ جیسے آدمی کا کفر کی طرف لوٹنا، یا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی طرف لوٹنا، یا مال کی حرص کا آ جانا، یا اولاد کی محبت میں حرام میں مبتلا ہو جانا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو دین پر چلنے سے روکتی ہے، آڑ بنتی ہے۔ اور ظاہری سی بات ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو مالدار بنانا چاہتا ہے، اچھا رہنا چاہتا ہے، اچھے گھر میں رہوں، اچھا کھانا کھاؤں، اچھا پیوں، اچھا پہنوں، اچھے گاڑی میں پھروں، یہ تمام آدمیوں کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ان خواہشات کو منع نہیں کرتے، بلکہ ان خواہشات کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو برباد کرنے کو منع کرتے ہیں۔ اچھا گھر بنانا یہ جائز ہے، اچھی گاڑی لینا یہ بھی جائز ہے، اچھا کھانا کھانا یہ بھی جائز ہے، اچھا پینا یہ بھی جائز ہے، لیکن ان خواہشات کو پورا کرنے میں اپنی آخرت کو برباد کرنا، اسی لیے قول ملتا ہے سب سے بدتر آدمی وہ ہے جو دوسروں کے خاطر اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، اپنی بیوی کے خواہشات کو پورا کرنے میں اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے میں اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ اب بیوی کے خواہشات ہیں سونا لینا، چاندی لینا، یہ چیزیں وہ چیزیں، اس کی خواہشات کو پورا کرنے میں اب حرام میں مبتلا ہو رہا ہے، نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، سود پر پیسہ لے رہا ہے، اس طریقے سے اپنے دوسروں کو، بیوی ہے، بچہ ہے، ان کو دوسرا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آخرت میں یہ کوئی رشتہ کام آنے والا نہیں، فیصلہ ہونے تک کوئی آدمی کام آنے والا نہیں، تو دوسروں کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ اب بیوی کی خواہش کو پورا کر رہا ہے، بچوں کی خواہش کو پورا کر رہا ہے، حرام میں مبتلا ہو کر، نمازوں کو چھوڑ کر، روزہ چھوڑ کر، زکوٰۃ چھوڑ کر، تو اب یہ ایسا آدمی ہے کہ دوسروں کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔
اور اللہ کا ایک قانون ہے کہ جو آدمی اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بنے گا اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرے گا. شکر گزاری اللہ کی جو بھی نعمت ہے. تو آج جو بات ہے کہ مال کی حرص ہر آدمی پر زیادہ ہوتی ہے کہ میں دوسروں کے مقابلے میں اچھا رہوں, میں مالدار بنوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ, ان کے پاس مال تھا, دینار اشرفیہ کچھ رہتی تھی, وہ بھی کس وجہ سے کہ دین کے کام کے لیے رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات پر خرچ کرنے کے لیے, دین کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر آیت نازل ہوئی, الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. تو ایسے لوگ جو سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں. تو اب یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ ڈر گئے, گھبرا گئے. اے اللہ کے نبی, مال اگر جمع کرنے کی چیز نہیں ہے, مال جمع کرنے کی چیز نہیں ہے, آج مال ہی کی وجہ سے دنیا میں دھوکہ دیا جا رہا ہے, مال ہی کی وجہ سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں, مال ہی کی وجہ سے بھائی بہن سے دور ہو رہا ہے, مال ہی کی وجہ سے رشتے دور ہو رہے ہیں, مال ہی کی وجہ سے پوری دنیا میں فساد پھیلا ہوا ہے, مال ہی کی وجہ سے باپ بیٹا دور ہو رہا ہے, مال ہی کی وجہ سے بیٹی ماں سے دور ہو رہی ہے. مال ایک ایسا فتنہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, ہر امت میں کوئی نہ کوئی چیز فتنہ ہوا کرتی ہے. میری امت کا فتنہ ایک تو عورت ہے اور دوسرا مال ہے. یہ فتنہ ہے. تو ایسا مال, یہ مال ایک فتنہ ہے. تو مال کے پیچھے آدمی پڑتا ہے, مال کو حاصل کرنے کے پیچھے پڑتا ہے, حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا. محنت کرنا, کوشش کرنا, مال کو کمانا, مال کو حاصل کرنا, یہ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس کے حاصل کرنے میں اپنی آخرت کو برباد کرنا, نمازوں کو چھوڑ کر پیسہ کمانا, روزوں کو چھوڑ کر پیسہ کمانا, اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر پیسہ کمانا, نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر پیسہ کمانا اور دنیا کے پیچھے پورے طور پر پڑ جانا, یہ جائز نہیں ہے. اس کی ایک مثال دے کر فرماتے ہیں, آدمی جب سمندر میں چلا گیا یا نالے میں چلا گیا, پانی میں تیرنے کے لیے چلا گیا, جب تک وہ پانی کے اوپر رہے گا, جب تک وہ صحیح سالم رہے گا, اگرچہ وہ پانی میں ہے, اگرچہ وہ سمندر میں ہے, اگرچہ وہ کنویں میں ہے, لیکن جب تک وہ تیرتا رہے گا, جب تک وہ اوپر رہے گا, اس کی جان سلامت, اس کی زندگی سلامت. لیکن جب پورے طور پر پانی میں ڈوب جائے گا تو اس کی جان چلے جائے گی, اس کی سانس رک جائے گی, اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. ایسے ہی دنیا میں رہ کر, دنیا ایک سمندر کی طرح ہے, دنیا میں رہ کر دنیا کو کماؤ, مال کو کماؤ. کیسے؟ دین پر چلتے ہوئے, حلال حرام کی تمیز کے ساتھ, اللہ کے نبی کے طریقوں کے موافق, اللہ کے احکامات کے موافق. تب تو تمہارا ایمان, تمہارے اعمال, تمہارے عقائد سب محفوظ رہیں گے. ورنہ ایسا ہو جائے گا کہ آدمی مال کی محبت میں پورا سمندر میں ڈوب جائے گا, جس کی وجہ سے اس کی زندگی ختم ہو جائے گی, اس کی جان چلے جائے گی. تو مال کو کمانا برا نہیں ہے, مال کے پیچھے پڑ کر آخرت کو برباد کرنا برا ہے. مال کے پیچھے پڑ جاتا ہے آدمی کہ میں مال حاصل کروں, میں مالدار بن جاؤں, میں اچھا کھاؤں, اچھا پیوں, اچھے گھر میں رہوں. تو اس طریقے سے آدمی کے لیے یہ برا ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. کہ اپنی نعمتوں کی قدردانی اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو, اللہ کی نعمت میرے اوپر جو نعمت ہے اس کی شکر گزاری میرے اندر آنا ہے, تو میں میرے سے نیچے والوں کو دیکھنا کہ اللہ نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں, مجھے اگر اللہ نے 2 ویلر دیا ہے تو میں کار والے کو نہیں دیکھنا, بلکہ میں سائیکل میں جانے والے کو دیکھنا کہ اللہ نے مجھے گاڑی تو دیا ہے. تو مال کے پیچھے پڑ کر آدمی اپنے آخرت کو برباد کرتا ہے. تو صحابہ پر جب یہ آیت نازل ہوئی
تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی مال اگر جمع کرنے کی چیز نہیں ہے تو کیا جمع کرنا ہے؟ کس چیز کو جمع کیا جا سکتا ہے؟ کس چیز کو خزانے کے طور پر رکھا جا سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لسان ذاکر، سب سے اچھا مال، سب سے اچھا مال کیا ہے؟ ذکر کرنے والی زبان، اللہ کو یاد کرنے والی زبان، دن میں، رات میں، سونے کے وقت میں، کاروبار کے وقت میں، گھر کے باہر گیا، گھر کے اندر آیا، مسجد میں گیا، مسجد کے باہر گیا، اللہ کو ہمیشہ یاد کرنے والی زبان۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آج لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے کہ لوگوں کے زبانوں پر اللہ کے ذکر کے بجائے گانے آ رہے ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے زبانوں پر گانے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ زبان پر اللہ کا ذکر ہو، بچوں کو سکھائے، اوپر چڑھ رہا ہے تو اللہ اکبر کہہ کر چڑھنا، نیچے اتر رہا ہے تو سبحان اللہ کہہ کر اترنا، مسجد میں آ رہا ہے تو دعا پڑھ کر آنا، مسجد سے باہر جا رہا ہے تو دعا پڑھ کر جانا، گھر میں آ رہا ہے تو دعا پڑھ کر آنا، سلام کر کر آنا، گھر سے باہر جا رہا ہے تو دعا پڑھ کر جانا، سلام کر کر جانا۔ یہ دعائیں، یہ طریقہ، یہ سنتیں، یہ تعلیم ہم اپنے بچوں کو دینا تھا، لیکن آج ہم نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم نہیں دی، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کے زبانوں پر گانے چڑھ گئے ہیں، گانے گا رہے ہیں، برا بھلا دیکھ رہے ہیں، برا بھلا بول رہے ہیں۔ تو کیوں ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی زبان کو ذکر والی نہیں بنائے؟ تو ایک تو زبان ایسی ہو کہ جس کے ذریعے سے اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کو یاد کرنے والی زبان، اور دوسرا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَقَلْبٌ شَاكِرٌ، ایسا دل جو اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار کرنے والا ہو۔ اللہ نے جو بھی نعمت دے رکھی ہے اس نعمت کی قدردانی کرنا، اس نعمت کا شکر ادا کرنا، اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس نعمتوں کا شکر گزار کرنا۔ اللہ ہم نے کیا دیا کہ ہم شکر ادا کریں، یہ زبان سے جملہ نہیں نکلنا۔ اللہ کو ناشکری سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، اللہ کو پسند ہے شکر گزاری، اللہ کا شکر ہمیشہ بجا لانا ہے، اللہ جیسی بھی حالت میں رکھے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے آقا ہے، آپ کے صدقے میں پوری دنیا بنائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ حبیب ہیں، آپ سرور کونین ہیں۔ آپ کیا فرمائے؟ اے اللہ، اے ایک دن مجھے کھانے کے لیے کھانا مل گیا تو میں تیرا شکر ادا کروں گا، جس دن مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا میں اس دن صبر کروں گا۔ یہ میرے آقا کی صفت تھی۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، آج اتنی بھوک، اتنی غریبی، اتنا محتاجگی آج کسی کے اندر نہیں ہے۔ آج ہمارے لیے اچھا کھانا ہے، اچھا پینا ہے، اچھا اوڑھنا ہے، اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ موجود ہے، پھر بھی ہمارے پاس ناشکری آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، دیکھو ان کے پاس اتنا ہے، ان کے پاس اتنا نہیں۔ اللہ کو ناشکری پسند نہیں ہے، اللہ کو ناشکری پسند نہیں۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ میرے آقا کی ایسی حالت کہ ایک وقت کھانا مل جائے تو میں شکر گزار بنوں گا، اور اگر کھانا نہیں ملا تو میں صبر کروں گا۔ میرے آقا کی تعلیم یہ ہے، میرے آقا کی سنت یہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خزانے کے طور پر اگر کوئی چیز ہے، سب سے بہترین مال، سب سے بہترین جائیداد، آج ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے پاس زیادہ پراپرٹی ہے، میرے پاس زیادہ مال ہے، میرے پاس زیادہ زمینیں ہیں، میرے پاس زیادہ سونا ہے، میرے پاس زیادہ چاندی ہے تو میں مالدار ہوں، میں بڑا لکھپتی ہوں، میں بڑا کروڑپتی ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ آدمی مالدار نہیں، سب سے بڑا مالدار وہ ہے جس کے پاس ذکر
ذکر کرنے والی زبان ہو, شکر ادا کرنے والا دل ہو, اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کر رہا ہو, کھانے کے لیے ملا تب بھی شکر ادا کر رہا ہے, کھانے کے لیے نہیں ملا تب بھی شکر ادا کر رہا ہے, اللہ نے جیسی زندگی دی ہے, بیماری دی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے, صحت دی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے, بیماری دیا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے, مالداری دیا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. ایسے ایسے انبیاء گزرے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام جن کی زندگی اکثر بہت زیادہ سال ان کے بیماری میں گزرے لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے رہے, کبھی بھی ناشکری نہیں کرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام افخر الانبیاء, سب سے زیادہ غریب نبی, لیکن اللہ کی شکایت کبھی بھی نہیں کیے. ایسے انبیاء گزرے ہیں, ایسے صحابہ گزرے ہیں. خود میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فاقے کی زندگی گزارے ہیں, کیسے ایک ایک مرتبہ 3 دن تک کوئی لقمہ نہیں کھائے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہمیشہ ادا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے لوگوں, تمہارے پاس جتنے بھی پیسے ہو لیکن وہ مالدار نہیں ہے. سب سے بڑا مالدار تو وہ ہے جس کی زبان ذکر کرنے والی ہو, جس کا دل شکر ادا کرنے والا ہو. آج ہمارے دل کے اندر شکر گزاری کا مادہ ہے یا نہیں, ہم سوچنا چاہیے. ہمارے پاس ایک کھانے کی چیز آ گئی, ہم اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اے اللہ آج تو نے مجھے کھانے کے لیے کھانا دیا ہے. دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں آج ان کے لیے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, پینے کے لیے پانی نہیں ہے, پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے, رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, گھومنے کے لیے گاڑی نہیں ہے. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اسی میں شکر ادا کرنا, اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا. ارے اللہ نے مجھے تو 2 ویلر دیا ہے, وہاں دیکھو ان کو کار دیا ہے. اللہ مجھے ایک گھر دیا ہے, ان کو 5 گھر دیا ہے. اللہ مجھے ایک فلیٹ دیا ہے, ان لوگوں کو 5 فلیٹ دیا. نہیں, ایسا دیکھیں گے تو دوسروں کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو ہماری نعمتوں کی ناقدری ہوگی. اللہ ہم نے کیا دیا, اللہ ہم لوگوں کو کیا دیا, یہ نہیں. اللہ جو دیا ہے اس کا شکر ادا کرنا. اللہ کہتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ, ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے. تو ایک شکر ادا کرنے والا دل, ذکر کرنے والی زبان. تیسرا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بیوی زوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ. مالدار یہ آدمی ہے جس کے پاس زبان بھی ذکر کرنے والی ہے, جس کے پاس دل بھی شکر ادا کرنے والا ہے, جس کی بیوی ایسی ہو کہ دین کے کام کرنے میں, ایمان میں, اعمال میں, نماز میں, روزہ میں اس کو ساتھ دینے والی بیوی ہو. یہ آدمی سب سے بڑا مالدار ہے. چاہے وہ جھوپڑی میں رہتا ہو, چاہے وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہو, چاہے اس کے پاس ایک وقت کا کھانا ملتا ہو دوسرے وقت کا کھانا نہ ملتا ہو, چاہے اس کے زندگی میں مال ہو یا نہ ہو, یہ 3 چیزیں اگر اس آدمی کے پاس آ گئے تو سمجھو کہ وہ سب سے بڑا مالدار ہے. تو ہم لوگ سوچنا کہ ہماری زبان ذکر کرتی ہے. آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اپنی زبانوں سے گانے گا رہے ہیں, اپنے بچوں کو گانے سکھلاتے ہیں, اپنے بچوں کو گانا بتاتے ہیں, اور فونوں کے ذریعے سے گانا ایک ایسی چیز ہے جس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں. ایک مرتبہ سن لیا ذہن میں آ جاتا ہے, ایک مرتبہ سن لیا زبان پر آ جاتا ہے. بچے گھروں میں گا رہے گانے, صبح میں اٹھ کر گھر میں قرآن کی تلاوت کرنا تھا لیکن آج گانے گا رہے ہیں. تو کہاں سے ہماری زبان ذکر کرنے والی بنے گی؟ تو ذکر کرنے والی زبان, شکر ادا کرنے والا دل, اور ایسی بیوی جو دین کے کاموں میں ہماری مدد کرے. آج ہمارا ماحول کیسا ہے کہ آج بیوی خود ہمیں یہ کہتی ہے آپ جو بھی کرو مجھے نہیں معلوم, ہماری شادی ایسا ہونا, ہمارا ولیمہ ایسا ہونا, ہمارا نکاح ایسا ہونا, ہماری زندگی ایسے گزرنا, ہمارے یہ خواہشات پورے ہونا, ہمیں یہ چیز ہونا. چاہے آپ قرضہ کیجئے, چاہے آپ سود لیجئے. آج کے بیویاں تو ایسے ہیں کہ شوہر کو حرام کاری پر اس کو ابھار رہے ہیں کہ تم سود پہ پیسہ لو, تم قرضہ لو, تم یہ کام کرو, تم وہ کام کرو, لیکن ہمارے لیے ہمارے خواہشات کو پورا کرو.
اب یہ کہاں ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گی؟ یہ بیوی کہاں ہمارے لیے ہمارے ایمان کا، ہمارے اعمال کا، ہمارے عقائد کے یہ حفاظت کرنے والے بنیں گے؟ یہ ہمارے لیے سب سے بڑے خطرے کی چیز ہے۔ یہ آدمی سب سے بڑا غریب آدمی ہے کہ خود بیوی ساتھ نہیں دے رہی ہے، خود بیوی نہیں بتا رہی ہے کہ جی دیکھو کتنا بھی ہو جائے، کھانے کے لیے کھانا ہو نہ ہو، سکی روٹی چٹنی کھا کر ہم زندگی گزار لیں گے، لیکن حرام میں کبھی مت جانا۔ یہ بیوی ہونا ہے آج، حرام میں مبتلا نہیں ہونا۔ پچھلے زمانے میں کمانے کے لیے شوہر جایا کرتا تھا، صحابہ کے زمانے میں، اولیاء کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں شوہر کمانے کے لیے جاتا تھا، بیوی رخصت کرنے کے لیے آتی تھی۔ اے میرے رفیق حیات، اے میرے شریک حیات، آپ ہمارے لیے روزی کا انتظام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے کپڑے کا انتظام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ ہمیں کھانے کا انتظام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ ہمیں گھر کا انتظام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، اتق اللہ فینا، کہتے تھے ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ہماری خواہشات کو پورا کرنے میں حرام میں مبتلا نہ ہونا، ہمیں اچھا رکھنے کے لیے حرام کاری مت کرنا، ہمیں اچھا کرنے کے لیے سود میں نہ پڑنا، ہمیں اچھا رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ یہ بیوی اپنے شوہر کو نصیحت کر کر بھیجتی تھی۔ ایسا زمانہ تھا، ہماری اسلام کی عورتیں ایسی تھی، ہماری مائیں ایسی تھی، ہماری بہنیں ایسی تھی، ہماری بیٹیاں ایسی تھی۔ آج ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیویاں کیسے ہیں؟ شوہر کو کہتی ہیں آپ کیا کرتے نہیں معلوم، آپ کہاں سے لاتے نہیں معلوم، آپ سود پر لیجئے، آپ فائنانس سے لیجئے، آپ بینک سے لیجئے، لیکن مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز ہونا ہے، مجھے یہ چیز کر کر رہنا ہے، آپ جو کرتے کیجئے۔ آج کی بیویوں میں، پہلے کی بیویوں میں، آج کے ماؤں میں، پہلی کے ماؤں میں، آج کی بہنوں میں، پہلے کی بہنوں میں، آج کی بیٹیوں میں، پہلے کی بیٹیوں میں تھوڑا سا ہم کمپیر کر کر دیکھنا کہ کتنا فرق آ گیا ہے۔ آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ آج بیویاں اپنے شوہروں کو کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سب سے بڑا مالدار یہ آدمی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے دین کی حفاظت کر رہی ہے، تعینہ علی ایمانہ، اپنے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنا رہی ہے۔ کہ بیوی ایسی ہو کہ اس کو نماز کے لیے اٹھا رہی ہو، بیوی ایسی ہو اس کو اللہ کے راستے میں بھیجنے والی ہو، بیوی ایسی ہو اس کے ایمان کی، اس کے اعمال کی، اس کے نماز کی حفاظت کرانے والی ہو، حرام میں مبتلا کرانے والی نہ ہو۔ حرام میں مبتلا کرانے والی اگر رہے گی، آج کتنے لوگ شریعت کے خلاف آدمی کام کرتا ہے، ناجائز ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بیوی اس کو روکنے والی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی زبان جو ذکر کرنے والی ہو، ایسا دل جو شکر ادا کرنے والا ہو، ایسی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے مددگار بنے۔ شوہر حرام کاری میں جا رہا ہے، بیوی روکنے والی نہیں، بیوی بتانے والی نہیں کہ یہ نہیں کرنا، تو اللہ کے نبی بتا رہے سب سے بڑا مالدار تو یہ آدمی ہے۔ سب سے بڑا مالدار وہ آدمی نہیں ہے جس کے پاس زیادہ پراپرٹی ہے، زیادہ گھر ہے، زیادہ مال ہے، وہ مالدار نہیں ہے۔ مالدار تو وہ آدمی ہے جس کے پاس یہ تین چیزیں ہوں۔ تو ہم لوگ اپنی بیویوں کے ایمان کی حفاظت کرنا، ان لوگوں کو ایسا بنانا، ان لوگوں کے اندر صحابہ کے قربانیوں کو بیان کرنا، صحابیات کے قربانیوں کو بیان کرنا، ان لوگوں کو بتانا کہ یہ بیوی کے ذریعے سے شوہر کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے مرد حضرات کامیاب ہوئے ہیں، بڑے بڑے عہدے پر جو مرد حضرات پہنچے ہوئے ہیں، ان تمام کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہے۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں جب نبوت سے نوازا گیا تو اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہمت افزائی دینے والی ایک عورت تھی۔ وہ کون تھی؟ میرے اور آپ کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ وہ ہمت دیے، افزائی دیے اور فرمایا کہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ عورتیں ہیں
تو دیکھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا تو یہ 3 چیزیں ہمارے ساتھ ہوں گی تو وہ آدمی مالدار ہے. تو ہم لوگ ہمیشہ دیکھنا کبھی بھی ہمارے سے کوئی ایسا کام نہیں ہونا جو دین کے خلاف ہو, کبھی بھی ہمارے سے کوئی ایسا کام نہیں ہونا جو شریعت کے خلاف ہو, کبھی بھی ہمارے سے کوئی ایسا کام نہ ہونا جو اللہ کے نبی کو ناراض کرنے والا ہو, کبھی بھی ہمارے سے کوئی ایسا کام نہیں ہونا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. آج کتنے کام ہمارے سے شریعت کے خلاف, دین کے خلاف, نبی کے خلاف, اللہ کے خلاف ہو رہے ہیں. میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ان اعمال کو دیکھ کر کیا سمجھ رہے ہوں گے. اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, ہم لوگ سوچنا ہمیشہ اپنی زبان کو ذکر میں مبتلا کرنا. اپنے بچوں کو گانے مت سکھاؤ, اپنے بچوں کو موبائل کے ذریعے سے گانے بجانے والے یا گانے بولنے والے یا گانا بولنے والے ایسے چیز نہیں بنانا, ذکر والے بنانا. صبح میں اٹھے تو اٹھنے کی دعا سکھانا, سو رہے ہیں تو سونے کی دعا سکھانا. ذکر بچپن سے ہی کرنے والے بنیں گے تو آگے چل کر ذاکر بنیں گے. تو یہ ذکر کرنا اور شکر کا مادہ پیدا کرنا, بچوں میں بھی شکر کرنا, اللہ نے جیسے رکھا ہے اس پر شکر ادا کرنا, اللہ کا شکر ادا کرنا, اللہ کا شکر ادا کرنا. یہ تعلیم بچوں کو بار بار دیتے رہنا. اور بڑی بات تو ہمارے لیے ہے کہ بیوی ایسی ہو کہ ہمارے لیے دین کے کاموں میں مدد کرے, حرام کاری میں مدد نہیں کرے, دین کے کاموں میں مدد کرے. میں نماز کو نہیں اٹھا تو بیوی مجھے نماز کے لیے اٹھانا, میں دین کا کام نہیں کر رہا تو بیوی مجھے بولنا کہ دین کا کام کرو. تو ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی نمازیں جو پڑھتے ہیں وہ 5 وقت کی پڑھنا ہے, صرف جمعہ میں نہیں, اور جب دل میں آیا جب نہیں. میرے دل میں جب آتا میں جب نماز کو جاتا ہوں. ظہر میں دل میں آیا ظہر میں ذرا جلدی ہے نماز جا کے پڑھ کے آ جائیں گے, نہیں. عصر میں پڑھ کے آ جائیں گے, نہیں. ظہر میں نیند آ رہی سو گئے, نہیں. ایسا نہیں, دل چاہے تو بھی 5 وقت کی پڑھنا, دل چاہے نہیں چاہے تو بھی 5 وقت کی پڑھنا. بارش ہو تو بھی 5 وقت کی پڑھنا, دھوپ ہو تو بھی 5 وقت کی پڑھنا, سردی ہو ٹھنڈ ہو تب بھی 5 وقت کی پڑھنا. یہ اللہ کی نماز ہے. جب میرے دل میں آتا ہے میں جب پڑھتا ہوں تو یہ اللہ کی نماز نہیں, یہ میرے دل کی نماز ہے. میں نماز جب آتا میرے دل میں پڑھا, میرے دل میں کب آتا میں جب کرتا ہوں, جیسے میں باہر جا رہا ہوں, دل میں آیا کہ میں بس اسٹینڈ کو جا کر آؤں, میرے دل میں آیا جا رہا ہوں. دل میں آیا کہ میں نیشنل پارک کو جا رہا ہوں, دل میں آیا. تو ایسے ہی میں دل میں اس وقت میں نماز کو آ رہا ہوں تو یہ دل کی نماز ہوئی, اللہ کی نماز نہیں. اللہ کی نماز تو وہ ہے کہ جب 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے, دل مانے یا نہ مانے, میرا دل مانے یا نہ مانے, میرا ذہن مانے یا نہ مانے, 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے سنتیں ادا فرما لیں.